السلام علیکم، نیوز ایٹ 4 میں آز ملک خان یوسف زئی سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ کانپور میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی پر احتجاج کرنے والے نوجوانوں کی گرفتاری کے خلاف ممبئی، جمشید پور اور حیدرآباد میں زبردست مظاہرے، یوپی حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ پاکستان کے بیانات کا ماحول کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور ان کی ٹیم ہندوستان میں پھیلاتی ہے، کانگریس لیڈر جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں، بی جے پی کا الزام۔ تحقیق اور ترقی میں سرمایہ کاری کی ضرورت، تبھی ہم آج کی جنگیں کل کی ٹیکنالوجی کے ساتھ جیت پائیں گے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا خطاب، آپریشن سندور کے دوران دشمن کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا، ایئر فورس چیف کا دعویٰ۔ 140 کروڑ آبادی والا ملک اولمپکس میں گولڈ میڈل سے محروم، سیاسی نظام کی ناکامی ذمہ دار، دلی میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ تلنگانہ اسپیکر جی پرساد کمار نے انحراف کرنے والے 6 ارکان اسمبلی کو جاری کی نوٹس۔ ہائیڈرا اور کانگریس حکومت غریبوں کے ساتھ امتیاز برت رہی ہے، وزیر اعلیٰ کے بھائی اور وزراء کے جھیلوں پر بنے مکانات کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے، کے ٹی آر کا سوال۔ حیدرآباد کے کوکاپیٹ میں بیوی کے ہاتھوں شوہر کا قتل، گھریلو جھگڑے کے بعد چاقو سے وار۔ سنگاریڈی میں ٹائر پھٹنے سے کار الٹ گئی، 3 سالہ بچہ برسر موقع ہلاک۔ غزہ میں یہودی فوج کے ظالمانہ حملوں میں مزید 80 فلسطینی شہید، ہزاروں فلسطینیوں کی انجان منزل کے سمت روانگی۔ مغربی کنارے میں رہائشی عمارتوں پر حملے۔ غزہ میں مزاحمت کاروں کے ساتھ جھڑپ میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، نیتن یاہو انتظامیہ نے کی تصدیق۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب اور ایلات پر یمن کے حوثیوں نے کیا میزائل اور ڈرون حملہ، سائرن بجتے ہی افراتفری۔ اتر پردیش کے کانپور میں جشن میلاد کے موقع پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوسٹرز کی توہین کے خلاف احتجاج کرنے والے نوجوانوں کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے ملک کے مختلف مقامات پر جمعہ کو احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ ممبئی کی ہنڈی والی مسجد اور مہاراشٹر کے شہدا میں بھی جمعہ کی نماز کے بعد احتجاج ہوا۔ جن نوجوانوں کے خلاف یوپی پولیس نے کیس درج کیا ہے، اس سے دستبرداری کا مطالبہ کیا گیا۔ احتجاجی اپنے ہاتھوں میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پلے کارڈز تھامے ہوئے تھے۔ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعرے بازی کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں ہے، اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
आई लव मोहम्मद का हाथ में बैनर लिया, प्ले कार्ड लिया या होर्डिंग लगाई, जो भी लगाई, उसके ऊपर 25 कमोबेश तादाद में कुछ फर्क हो सकता है, उन पर केस दर्ज किया गया है। हम इन्होंने थर्मामीटर लगाकर नापने की कोशिश की है और आए दिन कुछ लोगों का काम ही यह है कि वो मुसलमानों को थर्मामीटर लगाकर नापते हैं। कभी कोई रसूल पाक के नाम पे गुस्ताखी करता है, कभी दरगाहों के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, और अब मोहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरी तरफ जमशेदपुर में भी जुमा की नमाज के बाद मुसलमानों ने यूपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है। नौजवान अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे जिस पर शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी और मोहब्बत के नारे दर्ज थे। हैदराबाद के नाचारम में मुकामी मुसलमानों की जानिब से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और उनकी तौहीन नाकाबिल बर्दाश्त है। कानपुर में जिस तरह मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उसे फौरी वापस लिया जाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए थे और उनकी तौहीन करना दुरुस्त नहीं। नौजवान इस मौके पर जब शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारेबाजी करते हुए देखे गए और पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त नजर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानान बाबा नगर नाचारम के तरफ से ये एक एहतजाजी रैली निकाली गई कि यूपी में 12 बच्चों को महज इस वास्ते पकड़ लिया गया कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार करते हैं। न सिर्फ ये हमारा फंडामेंटल राइट है बल्कि हमारा ईमान है मुस्तफ़ा, बग़ैर उनके नाम के हमारी ज़िंदगी नहीं है। अगर इस मुल्क में मुस्तफ़ा का नाम लेना जुर्म हो जाएगा तो मुसलमान का जीना दुर्भर हो जाएगा। ऐसे में मुसलमानों का ईमान है मुस्तफ़ा। हम चाहते हैं हुकूमत से, रियासत की, हिंदुस्तान की तमाम रियासती हुकूमतों से और बिलखुसूस यूपी की हुकूमत से कि ये जो जालिमाना तर्ज इख्तियार किया गया है मुसलमानों के खिलाफ में, खासकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार तक नहीं कर सकते। ये तो मिनिमम ज़रूरत है हमारी जीने के लिए। जैसे पानी की ज़रूरत मुसलमान को मुस्तफ़ा के नाम की ज़रूरत। अगर हम नबी करीम का नाम नहीं ले सकते तो हम जी कैसे सकेंगे। हुकूमत से चाहते हैं कि जो बच्चों को गिरफ्तार किया गया उन्हें बाइज्जत जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और मुसलमानों की जो फंडामेंटल राइट और हमारे ईमानी जिम्मेदारी है कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत, इस पर खदे खुल लगाने की नापाक कोशिश न की जाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नौजवानों ने नाचारम, बाबा नगर और ये तमाम के तमाम बच्चे, तमाम जिम्मेदारों का कि इन्होंने एक रैली निकाल कर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से अपनी मोहब्बत और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर अपने एतमाद का इजहार किया। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि पाकिस्तान जो भी बयानात का माहौल बनाता है वही राहुल गांधी और उनकी टीम हिंदुस्तान में फैलाती है।
انہوں نے کہا کہ ہم نے چند سالوں کے دوران یہ محسوس کیا کہ راہل گاندھی اور ان کا بائیں بازو کا گروپ ہندوستان میں جس طرح کا بیان بازیوں کا ماحول بناتے ہیں وہی ماحول پاکستان کے ہندوستان مخالف گروپ بھی اپناتے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے ہم نے راہل گاندھی اور مخالف ہندوستان گروپوں کے بیانات میں یکسانیت دیکھی ہے۔ Any other institution, or he cannot shift the focus to something else. And whatever the narratives Pakistan creates, same narrative is propounded by Rahul Gandhi and his company here in India. So we have realized in last so many years, whatever Rahul Gandhi and his left group speaks about and tries to create a narrative in India, same thing is found to be used by the anti-Indian groups and the elements in Pakistan. So that similarity we have found over the years. مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے راہل گاندھی کے جن زی سے متعلق ٹویٹ پر کہا کہ آخر راہل گاندھی کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ ہیں، اگر عوام کسی کو ووٹ نہیں دیتے ہیں تو وہ اس طرح کے احمقانہ بیانات دے رہا ہے۔ پرہلاد جوشی نے کہا کہ نریندر مودی سب سے پسندیدہ لیڈر ہیں، نیپال اور سری لنکا کے حالات سے ہندوستان کا تقابل کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ دیش میں اتنا اچھی طرح سے ایک ویوستھا ہے اور دنیا میں ہم لارجسٹ ڈیموکریسی ہے، اگر لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے، جنتا ان کو سत्ता نہیں دیتے تو غلطی ہمارا ہے کیا؟ یہ کیا نان سینس بات کر رہے ہیں راہل گاندھی؟ تو نیپال کو کمپیئر کرتے ہیں، سری لنکا کو کمپیئر کرتے ہیں، یہ طریقہ ہے کیا؟ اور میں بہت بار یہ پرشن، ایک تو پہلے جو انہوں نے جو کل آروپ لگایا ہے الند کا، ڈیلیٹ ہوا ہے کیا؟ ڈیلیٹ ہوا ہے نہیں، یہ تو نہیں بتایا ابھی تک، اور ایسے تو ڈیلیٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ دس از نمبر 1۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے راہل گاندھی پر الزام لگایا ہے کہ جمہوریت کو منظم طریقے سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ روی شنکر پرساد نے کہا کہ اگر عوام ووٹ نہیں دیتے ہیں تو کیا راہل گاندھی 2014 میں نریندر مودی کی بھاری کامیابی کو فرضی کہیں گے؟ راہل گاندھی 2024 کے انتخابات میں بھی دھاندلیوں کا الزام لگاتے ہیں۔ روی شنکر پرساد کا کہنا تھا کہ راہل گاندھی کو ہندوستانی رائے دہندوں کی جمہوری پسند کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے 1965 ہندوستان پاکستان جنگ میں حصہ لینے والے سابق فوجیوں کے ساؤتھ بلاک میں ملاقات کی ہے۔ 1965 کی جنگ کے 60 سال کی تکمیل کے موقع پر وزیر دفاع نے یہ ملاقات کی۔ انہوں نے فوجیوں کی بہادری اور خدمات کو خراج پیش کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ کوئی بھی جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، بلکہ جنگ میں حاصل ہونے والی کامیابی پوری قوم کے اجتماعی عزم کا نتیجہ ہوتی ہے۔ 1965 کی جنگ میں کئی چیلنجز تھے، لیکن ملک نے لال بہادر شاستری کی پرامن قیادت میں چیلنجز کا سامنا کیا۔ شاستری نے نہ صرف سیاسی قیادت فراہم کی بلکہ جے جوان جے کسان جیسا نعرہ بھی دیا۔ ہندوستانی فوج کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے کہا کہ ہمیں نہ صرف پلیٹ فارمز کو ترقی دینا ہے بلکہ ہتھیاروں کے نظام اور نیٹ ورک میں بھی خود انحصاری کو فروغ دینا ہوگا۔ رانچی میں خطاب کرتے ہوئے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا کہنا تھا کہ پلیٹ فارمز کے معاملے میں شاید ہم نے اتنا اچھا کام نہیں کیا، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہتھیاروں کے نظام میں معقول کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ جنرل انیل چوہان کا کہنا تھا کہ ہمیں تحقیق اور ترقی میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، تبھی ہم آج کی جنگیں کل کی ٹیکنالوجی کے ساتھ جیت پائیں گے۔ ہندوستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ہم نے درست طریقے سے نشانہ بنایا ہے۔ جب دشمن نے جنگ روکنے سے انکار کیا اور ہم پر حملے کی کوشش کی تو ہم نے ان پر سخت جوابی حملہ کیا۔ دشمن کے اہم اڈوں کو، بنیادی ڈھانچوں، رڈار کنٹرول کو، کوآرڈیننس کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ بہار کے پٹنہ میں گاندھی میدان کے پاس بی پی ایس سی کے امیدواروں نے احتجاج کیا۔
احتجاجی اپنے ہاتھوں میں ایک امیدوار ایک نتیجے کے بینرز تھامے ہوئے تھے. پولیس نے بعد میں احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے گرفتار کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اپنی قیام گاہ پر پودا لگایا. یہ پودا برطانیہ کے بادشاہ چارلس ون نے خصوصی تحفے کے تحت دیا. یہ پودا دونوں ممالک کے درمیان باہمی دوستی کی علامت ہے. ٹیکنالوجی کی دنیا میں آج ایک اور تاریخی لمحہ آیا جب ایپل نے بالآخر اپنا نیا اسمارٹ فون آئی فون 17 متعارف کروا دیا. ہندوستان میں اس فون کا جنون اس قدر بڑھ چکا ہے کہ لانچ سے کئی گھنٹے پہلے ہی دلی اور ممبئی کے مختلف اسٹورز کے باہر خریداروں کی لمبی قطاریں نظر آئی ہیں. دلی کے ساکر علاقے میں واقع سلیکٹ سٹی واک مال کے باہر درجنوں لوگ درمیانی شب سے ہی لائن میں لگے ہوئے تھے. رات کے ٹھیک 12 بجے قطاروں کی صورت میں یہ مناظر اس بات کی عکاسی کر رہے تھے کہ صارفین کے لیے یہ نیا فون محض ایک گیجٹ نہیں بلکہ ایک اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے. کئی خریدار اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے فون لانچ ہوتے ہی اسے ہاتھ میں لینے کے خواہش مند دکھائی دیے ہیں. اسی طرح ممبئی کے بانڈرا اور ایپل کے آفیشیل اسٹور کے باہر بھی صبح سے ہی عوام کا ہجوم دیکھنے کو ملا. رپورٹس کے مطابق کچھ لوگ 7 سے 8 گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے جبکہ کئی ایسے صارفین بھی موجود تھے جنہوں نے پہلے سے فون بکنگ نہیں کی تھی پھر بھی امید تھی اور قطار میں کھڑے تھے. سپریم کورٹ نے آج 2020 دلی فسادات کی مبینہ سازش کے معاملے میں عمر خالد، شرجیل امام اور میران حیدر، گلفشاں فاطمہ، شفاء الرحمان سمیت دیگر ملزمین کے ضمانت کی درخواست پر سماعت 22 ستمبر تک ملتوی کر دی. یہ مقدمہ جسٹس اروند کمار اور جسٹس منموہن کی بینچ کے سامنے درج ہے. یہ سماعت پہلے 12 ستمبر کو ہونی تھی لیکن عدالت نے کہا تھا کہ سپلیمنٹری لسٹ کی فائلیں انہیں رات 2:30 بجے موصول ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مقدمہ پڑھنے اور سماعت کرنے کے لیے مناسب وقت دستیاب نہیں تھا. یہ ضمانت کی درخواستیں دلی ہائی کورٹ کے 2 ستمبر کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی ہیں جس میں عمر خالد، شرجیل امام، اطہر خان، خالد سیفی، محمد سلیم خان، شفاء الرحمان، میران حیدر، گلفشاں فاطمہ اور شاداب احمد کی درخواستیں خارج کی گئی تھیں. ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ ملزمین کی شمولیت اور الزامات ابتدائی طور پر سنگین نوعیت کے ہیں. یہ مقدمہ دلی پولیس کے اسپیشل سیل کے ذریعے درج FIR 202059 کے تحت چل رہا ہے. ملزمین پر الزام ہے کہ انہوں نے 2019 اور 20 میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف مظاہروں کی قیادت کی اور فروری 2020 میں دلی میں فرقہ وارانہ فسادات کی تیاری کی. بڑی سازش کے پیچھے ملزمین کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں، انسداد قانون اور انڈین پینل کوڈ کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں. کانگریس پارٹی کے سابق صدور سونیا گاندھی راہل گاندھی کیرلا پہنچ گئے ہیں. دونوں لیڈرز پہلے کوزیکوڈ پہنچے، وہاں سے وائناڈ کے لیے روانہ ہوئے. وائناڈ میں کے سی وینوگوپال اور دیگر لیڈرز نے کانگریس کے سابق صدور کا استقبال کیا. بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس لیڈر مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گے. ہماچل پردیش میں مانسون کے دوران آسمانی آفات کا سلسلہ جاری ہے. ضلع میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً بادل پھٹنے کے باعث شدید سیلاب آیا ہے اور یہ واقعہ تقریباً 12 بجے کے بعد پیش آیا ہے اور 3 نالوں کا پانی اچانک افان پر آ گیا تھا جس سے علاقے کے کھیت، باغات اور رہائشی مکانات کو بھاری نقصان پہنچا. مقامی عوام نے بتایا کہ پانی کے اچانک آنے سے گھروں میں موجود شہری خوف کے مارے اپنے مکانات چھوڑ کر قریبی جنگل میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے. متعدد گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کئی گھروں کے حصے اور گوشالہ بھی سیلاب میں تباہ ہو گئی ہے اور دیگر 3 شہریوں کے مکانات بھی نقصان سے دوچار ہوئے ہیں. اس دوران ریاست کے دارالحکومت شملہ میں بھی اسکول کے قریب لینڈ سلائیڈ کے باعث ٹریفک مکمل طور پر بند ہو گئی. شہر کے اہم سرکولر روڈ بھی بند کرنی پڑی ہے.
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ 140 کروڑ آبادی والا ملک اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کرنے سے محروم ہے، اور دلی میں 12ویں سالانہ پبلک افیئرز فورم آف انڈیا اجلاس میں حصہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ وہ جنوبی کوریا گئے تھے، انہوں نے اسپورٹس یونیورسٹی کا مشاہدہ کیا تھا۔ یہ بات غور طلب ہے کہ جنوبی کوریا نے اولمپکس میں 32 میڈلز حاصل کیے، جس میں سے 16 گولڈ میڈلز ہیں، اور ایک ایتھلیٹ نے تیر اندازی میں 3 گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اگر 140 کروڑ کی آبادی والا ملک ایک بھی گولڈ میڈل حاصل نہیں کر پاتا ہے تو یہ ہمارے ملک کے سیاسی نظام کی ناکامی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دلی میں نیو جرسی کے گورنر سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران تعلیم، سبز توانائی، گرین انرجی اور بتایا کہ انفراسٹرکچر اور موسی ریور فرنٹ اور دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نیو جرسی کے گورنر کو تلنگانہ ویژن 2047 سے واقف کروایا۔ تلنگانہ میں آئی ٹی اور فارما سیکٹر کی ترقی اور سرمایہ کاری سے بھی واقف کروایا گیا۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ ہائیڈرا اور ریونت ریڈی کی حکومت غریبوں کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ کانگریس کے وزراء وزیر اعلیٰ کے بھائی تروپتی ریڈی جھیلوں پر اپنے مکانات تعمیر کیے ہوئے ہیں، لیکن ہائیڈرا وہاں پر نہیں جاتی، غریبوں کے مکانات کو منہدم کرتی ہے۔ تلنگانہ کے اسپیکر جی پرساد کمار نے انحراف کرنے والے 6 ارکان اسمبلی کو نوٹس جاری کی ہے، جس میں جے سنجے اور پوچارم سرینیواس ریڈی، کے یادیا، ٹی وینکٹ راؤ اور بی کرشنا موہن ریڈی اور جی مہیپال ریڈی کو نوٹس جاری کی گئی ہے، اور اسپیکر ان ارکان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ بی آر ایس سے کانگریس میں شامل ہونے والے سینئر لیڈر کے سری ہری نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی عہدے کا مطالبہ نہیں کیا۔ کے سی آر نے انہیں طلب کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ بنایا۔ کے سی آر یہ سمجھتے تھے کہ بی آر ایس پارٹی کی حکومت کو ان کے تجربے کی ضرورت ہے۔ کے سی آر انہوں نے کہا کہ آج ان کے خلاف جو لوگ غلط بیانی اور ناشائستہ الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ویسی زبان استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی تہذیب نہیں ہے۔ تلنگانہ کانگریس کی خاتون لیڈر سنیتا راؤ نے کہا کہ کے ٹی آر خواتین کا احترام کرنا نہیں جانتے، اپنی حقیقی بہن کی بھی وہ عزت نہیں کرتے ہیں۔ سنیتا راؤ نے کہا کہ کے ٹی آر ہائیڈرا کو لے کر آنسو بہا رہے ہیں، لیکن اسی ہائیڈرا نے بتکما کنٹے کی حفاظت کی اور اس پر ناجائز قبضے کو برخاست کیا۔ سینئر خاتون آئی پی ایس پولیس عہدیدار راما راجیشوری کو نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کا ڈپٹی ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں احکام بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ راما راجیشوری مختلف عہدوں پر خدمات انجام دے چکی ہیں۔ حیدرآباد میں گزشتہ 2 دنوں سے وقفے سے ہو رہی بارش کی وجہ سے اب بھی شہر کے کئی علاقوں میں پانی جمع دیکھا گیا۔ اتوار کی رات شدید بارش ہوئی، جمعرات کی دوپہر زبردست بارش ہوئی۔ اب تک 4 اموات کی اطلاعات ہیں۔ ایک نوجوان کی لاش ملی ہے، مزید 2 لاشوں کی تلاش کا کام بھی جاری ہے، اور گزشتہ روز ایک لاش حیدرآباد سے 70 کلومیٹر کے دور کے فاصلے پر پائی گئی۔ آج بھی لنگم پلی اور دوسرے رہائشی علاقوں میں پانی جمع دیکھا گیا۔ عوام کو کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف کے بی آر پارک کے پاس اب بھی پانی کی جمع ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی رفتار سست دیکھی گئی۔ صبح کے مصروف اوقات میں این ایف سی ایل سلطان العلوم کالج، این ایس ٹی اور ساگر سوسائٹی سے کے بی آر جنکشن جانے والی شاہراہ پر ٹریفک کی رفتار سست تھی۔ ٹریفک پولیس نے عوام سے متبادل راستہ اختیار کرنے کی اپیل کی تھی۔ حیدرآباد کے کوکاپیٹ میں بیوی کے ہاتھوں شوہر کے قتل کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آپسی جھگڑے کے باعث بیوی نے شوہر پر چاقو سے وار کیے۔ پڑوسی لوگوں نے گھر سے چیخ و پکار سنی۔ جب انہوں نے مقتول کے گھر جا کر دیکھا تو خاتون کا شوہر خون میں لت پت تھا، اسے فوری دواخانہ منتقل کیا گیا۔ علاج کے دوران وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ اس سلسلے میں پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ چادر گھاٹ چھوٹا برج کے قریب نامعلوم شخص کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ چادر گھاٹ پولیس مقام واقعے پر پہنچی، لاش کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ لاش کی شناخت کرنے کی کوشش جاری ہے۔
संगारेड्डी में हाईवे पर टायर के फटने से गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 3 साला बच्चा हलाक हो गया, दूसरे मुसाफिरीन महफूज हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची, लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। तहक़ीक़ात जारी है। जिले करीमनगर में कार डिवाइडर से टकरा गई, ताहम इस वाक़े में ड्राइवर मामूली तौर पर जख्मी हुआ है। तेज़ रफ्तार कार बेकाबू हो गई थी, डिवाइडर से टकरा गई थी। कार हैदराबाद से करीमनगर जा रही थी। इस वाक़े का CCTV भी सामने आया है। इस वाक़े में बाइक सवार और एक ऑटो रिक्शा बाल बाल बच गए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ख़वातीन के साथ मुबैना तौर पर छेड़छाड़ करने वाले नौजवान की पुलिस की तरफ से मारपीट का मंजर वायरल हुआ है। तिरुपति ललामहल जंक्शन के पास 6 लड़के रास्ता चलने वाली ख़वातीन को छेड़ रहे थे और शिकायत मिलने के बाद पुलिस मकामी वाक़े पर पहुंची। लबे सड़क उन्हें सबक सिखाया गया। नौजवान वहां से भागते देखे गए, तहाँ मकामी अवाम ने भी उनकी पिटाई की। नागार्जुना सागर में पानी का इनफ्लो मुसलसल जारी है। मुसलसल इनफ्लो को देखते हुए प्रोजेक्ट के 22 दरवाजे उठा दिए गए हैं। 2 लाख क्यूजिक पानी का प्रोजेक्ट से खराज अमल मिलाया जा रहा है। हालिया एक हफ्ते से तेलुगु रियासतों में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है और इसी के तनाजुर में आबी ज़खायर के दरवाजे उठाए जा रहे हैं। नागर कर्नूल जिले के नल्लामल्ला में एम्बुलेंस कबाइली खातून की लाश को जंगलाती इलाके में छोड़कर चली गई है। 29 साला गौरवम्मा महबूब नगर के हॉस्पिटल में 10 दिन के इलाज के बाद फौत हो गई। जब उसकी लाश को 108 नंबर एम्बुलेंस के जरिए आबाई गांव ले जाया जा रहा था, उस वक्त उसकी लाश को बीच में ही उतार दिया गया। मुकामी अवाम ने इसकी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। तेलंगाना के यदाद्री ज़िले में पानी के बहाव के दौरान 80 साला ज़ईफ़ खातून को बचाने की कोशिश करने वाला 23 साला नौजवान पानी में बह गया, ताहम उसे भी बचा लिया गया। बताया गया है कि महेश नामी नौजवान ने जब ये देखा कि ज़ईफ़ खातून सड़क अबूर कर रही है और नदी का पानी सड़क पर से बह रहा है, वो उसे बचाने के लिए गया। ज़ईफ़ खातून सड़क अबूर कर गई, लेकिन महेश बह गया। मकामी अवाम ने उसे बचाने की कोशिश की, ताहम मकामी वाक़े पर से उसे नहीं बचाया जा सका। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने JCB की मदद से महेश को बचा लिया। हैदराबाद के बैनुल-अक़वामी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुवैत से आए हुए मुसाफिरीन के कब्जे से 3.36 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया गया है। DRI हुक्काम के मुताबिक सोने को इस तरी के अंदर छुपा कर लाया गया था। मुसाफिरीन की मुश्तबा नक़्ल हरकत पर जब सामान की मुकम्मल तलाशी ली गई तो इस तरी से सोने के बिस्किट और दीगर सामान बरामद हुए, जिसमें जेवरात थे। तकरीबन 3.38 किलो सोने को जब्त किया गया है। ये 3 मुसाफिरीन कुवैत से हैदराबाद पहुंचे थे। शहर के नवाही इलाके वनस्थलीपुरम में पुलिस स्टेशन के हुदूद में घर में दाखिल होकर ज़ईफ़ खातून की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर 2 तिलाई चैन का सरका कर लिया गया है। सारे खातून सहारा स्टेट के फ़्लाइट में दाखिल हुई थी। 73 साला रामा सुंदरी की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक कर 6 तोले के 2 तिलाई चेन का सरका कर लिया है। और जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, रामा सुंदरी के 77 साला शौहर निरंजन सुबह की चहलकदमी के लिए गए हुए थे। इत्तला मिलने पर पुलिस मकामी वाक़े पर पहुंची। CCTV का भी जायजा लिया जा रहा है। गज़ा में यहूदी फ़ौज के हमलों में मज़ीद शिद्दत देखी जा रही है। 24 घंटों के दौरान 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गज़ा में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। आज सुबह से भी फ़लस्तीनी फ़ौज ने गज़ा सिटी के कई इलाकों पर हमले किए हैं।
اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ جنوبی غزہ میں مزاحمت کاروں کے حملے میں میجر کے بشمول 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ واقعہ صبح کے ابتدائی اوقات میں غزہ کے جنوبی شہر رفح میں پیش آیا، جہاں اسرائیلی فوج موجود تھی۔ بارودی سرنگ کے دھماکے میں 4 ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل میں یمن سے ڈرون اور میزائل حملہ کیا گیا۔ تل ابیب میں سائرن بجنے لگے۔ یمن سے داغا گیا ڈرون اسرائیلی شہر ایلات میں ہوٹل کے نزدیک جا گرا۔ ڈرون حملے کے بعد اسرائیلی شہریوں کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ یمن سے آنے والا ڈرون ساحلی شہر ایلات میں ایک ہوٹل کے قریب گرا۔ تاہم حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ ایلات میں ہونے والے ڈرون حملے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے، جس میں ڈرون کو ایک عمارت کے قریب گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ کانپور میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی پر احتجاج کرنے والے نوجوانوں کی گرفتاری کے خلاف ممبئی، جمشید پور اور حیدرآباد میں زبردست مظاہرے۔ یوپی حکومت کے خلاف نعرے۔ پاکستان کے بیانات کا ماحول کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور ان کی ٹیم ہندوستان میں پھیلاتی ہے۔ کانگریس لیڈر جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں، BJP کا الزام۔ تحقیق اور ترقی میں سرمایہ کاری کی ضرورت، تبھی ہم آج کی جنگ کل کی ٹیکنالوجی کے ساتھ جیت پائیں گے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا خطاب۔ آپریشن سندور کے دوران دشمن کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا، ایئر فورس چیف کا دعویٰ۔ 140 کروڑ آبادی والا ملک اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کرنے سے محروم، سیاسی نظام کی ناکامی ذمہ دار۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا دلی میں خطاب۔ تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر جی پرساد کمار نے انحراف کرنے والے 6 ارکان اسمبلی کو جاری کی نوٹس۔ ہائیڈرا اور کانگریس حکومت غریبوں کے ساتھ امتیاز برت رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے بھائی اور وزراء کے جھیلوں پر بنے مکانات کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ KTR کا سوال۔ حیدرآباد کے کوکاپیٹ میں بیوی کے ہاتھوں شوہر کا قتل، گھریلو جھگڑے کے بعد چاقو سے وار۔ سنگاریڈی میں ٹائر پھٹنے سے کار الٹ گئی، 3 سالہ بچہ برسر موقع ہلاک۔ غزہ میں یہودی فوج کے ظالمانہ حملوں میں مزید 80 فلسطینی شہید، ہزاروں فلسطینیوں کی انجان منزل کی سمت روانگی، مغربی کنارے میں رہائشی عمارتوں پر حملے۔ غزہ میں مزاحمت کاروں کے ساتھ جھڑپ میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، نتن یاہو انتظامیہ نے کی تصدیق۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب اور ایلات پر یمن کے حوثیوں نے کیا میزائل اور ڈرون حملہ، سائرن بجتے ہی افراتفری۔ نیوز ایٹ 4 میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔